السلام علیکم. الحمد للہ والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون. صدق اللہ العظیم. محترم صدر مجلس، محترم اسٹیج میں اور اسٹیج کے باہر تشریف فرما ذمہ داران، میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بہت اہم ایک ٹاپک پہ کچھ چند الفاظ آپ کے سامنے رکھ کے یہ پروگرام انشاءاللہ خاتمے کی طرف آگے بڑھیں گے. ہمارے انڈین ایجوکیشن سسٹم کے اوپر ایک زبردست کرٹیک آپ کے سامنے پیش کیا گیا، ایک ان ڈیپتھ کرٹیسزم. لیکن سوال یہ آئے گا کہ دنیا کے سب سے بڑا آفیسز، دنیا کے سب سے بڑا چیئرز، جو سب سے زیادہ انفلوئنشل پاور سینٹرز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ پیسہ کمانے والا انسٹیٹیوشنز، وہ سب لوگ جانتے ہیں کارپوریشنز ہیں، ملٹی نیشنل کارپوریشنز. اس میں سب سے بڑا جو کمپنیز ہے وہ ٹیک جائنٹس ہے، دنیا کے سب سے بڑا جو منی میکنگ مشینز ہیں، اور اس کے علاوہ پاور سینٹرک ہے، ہائیلی کانسنٹریٹڈ ہے پاور ان کے طرف. ایون اسٹیٹس بھی، نیشن اسٹیٹس، کنٹریز کے پالیسیز ڈٹرمائن کرنے کے لیے یہ کارپوریشنز کا بڑا رول ہے. اس میں سب سے بڑا ہے گوگل. گوگل کا سی ای او کون ہے؟ کون ہے؟ سندر پچائی. کون ہے؟ امریکن ہے؟ انڈین ہے؟ دوسرا ایک بڑا کمپنی ہے مائکروسافٹ. ایم ایس. مائکروسافٹ کے بغیر ہم گوگل اور مائکروسافٹ کے علاوہ ہمارا زندگی آگے بڑھتا نہیں ہے. مائکروسافٹ کا سی ای او کون ہے؟ اروند کرشنا، ستیا نڈیلا. ستیا نڈیلا انڈین ہے، ستیا آندھرا پردیش کے ہیں. اور آئی بی ایم، انٹرنیشنل بزنس مشینز، دنیا کے سب سے بڑا، ون آف دی بگیسٹ ٹیک ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر پروڈیوس کرنے والا کمپنی ہے. اس کا جو سی ای او ہے وہ کون ہے؟ اروند کرشنا، انڈین ہے. ماسٹر کارڈ، آپ کے جو ماسٹر کارڈ ہے نا، جو آپ کے پاکٹ میں ڈال کے نکلتے ہیں، اسمارٹ کارڈ، یہ جو ماسٹر کارڈ ہے اس کا سی ای او کون ہے؟ آبویسلی انڈین، کیونکہ وہ لسٹ انڈین کا لسٹ میں بول رہا ہوں. یہ کون ہے؟ کون ہے؟ اجے پال سنگھ نگا. مگا ہے شاید، مگا، اجے پال سنگھ مگا ہے، پنجابی ہے، انڈین ہے. نوکیا کا جو سی ای او ہے انڈین ہے. بڑا لسٹ ہے. پیپسیکو، آپ کے جو سافٹ ڈرنک ہے پیپسیکو، اس کا جو سی ای او ہے وہ انڈین لیڈی ہے، ایک وومن ہے. دنیا کے سب سے بڑا جائنٹ کمپنیز جو ایون کنٹریز کو اپنا پالیسیز بنانے کے لیے اس میں جو ہے دشا دکھاتے ہیں، وہ کمپنیز کا جو سی ای او ہے وہ انڈینس ہے. یہ کہاں سے پڑھے؟ انڈیا سے پڑھے. ہمارے یہ جو ملک کے ہمارے ساتھ ہم جو نکل کے آئے اسی اسکول سے آئے ہیں وہ لوگ. یہ کچھ چیز ہمیں بتاتے ہیں، وہ یہ ہے
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی خاص بات یہ ہے کہ ضرور وہ انڈین اسکول سے پڑھے ہیں، لیکن ان کا ہائر ایجوکیشن ہوا ہے پورا، جیسا کہ بتایا تھا، یو کے، یو ایس، سوئٹزرلینڈ، سویڈن جیسے جو ہائیسٹ رینکڈ ایجوکیشنل انڈیکس میں جو کنٹریز ہے اس میں سے وہ پڑھ کے آئے ہیں۔ لیکن اس کے جو ریالٹی ہے وہ سمجھنے کے لیے ایک چیز ہمیں دیکھنا ہوگا، اس کا دوسرا اینگل۔ انڈیا کے اندر ٹوٹل کتنا اسکولس ہیں؟ ذرا اگر نمبرز معلوم ہے تو نمبرز، نہیں تو پھر لگ بھگ ایک اتنا ہوگا، ایک اندازہ کتنا اسکولس ہوگا جو مطلب +2 تک کا اسکول، مطلب +2 تک ہائر سیکنڈری تک کا جو اسکولس ہیں، یا کوئی بھی اسکول ہو، پرائمری لیول تک کا، یو پی تک کا، یہ تمام اسکولس ہیں، اگر فل ہائر سیکنڈری تک ہو یا جو ہے چھوٹے چھوٹے اسکولس ہو پرائمری لیول تک کا، وہ بھی اسکول ہے۔ ایسا کتنا اسکولس ہوگا انڈیا کے اندر؟ لگ بھگ 1 لاکھ تک تو ہونا چاہیے۔ پھر مور دین 1 لاکھ ہے، کتنا ہے ایگزیکٹلی 2 ملین سے زیادہ اسکولس انڈیا کے اندر، مطلب 20 لاکھ 20 لاکھ سے زیادہ اسکولس انڈیا کے اندر موجود ہے۔ 20 لاکھ، آپ سوچ سکتے ہو نمبر، بچے نہیں، اسکولس، وہ اسکول کے اندر بچے پڑھ رہا ہے۔ 20 لاکھ اسکول کے اندر سے جو لوگ آتے ہیں وہ ایک طرف، اور چائنا ایک ملک ہے، ہمارے پڑوسی ملک ہے، دنیا کے ون آف دی لارجسٹ ملک ہے۔ انڈیا کے جو ٹوٹل لینڈ ایریا ہے اس سے تگنا ہے، 3 ٹائمز لینڈ ایریا ہے چائنا کو۔ وہاں پر جو ٹوٹل اسکول ہے اس کا جو پاپولیشن ہے وہ ہم سے 2 کروڑ زیادہ ہے۔ ہمارا 137 ملین ہے، ان کا 139 ملین ہے، سوری کروڑ ہے۔ یہ جو ہے ڈفرنس ہے، ہم سے زیادہ پاپولیشن ہے، ہم سے 3 ٹائمز بڑا لینڈ ہے ان کا۔ وہاں پر کتنا اسکولس ہے؟ 2.5 لاکھ، مطلب ہم سے 10%۔ ہمارا اتنا نہیں ہے ان کے پاس، لیکن اس کا 10% ہے ان کے پاس، 2,50,000۔ اور وہاں سے جو ہمارا ایجوکیشن انڈیکس، جو الگ الگ انڈیکسز ہے، اس میں کچھ انڈیکسز میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم چائنا فرسٹ 5 میں آتے ہیں، پہلا 5 کچھ کرائٹیریا کے تحت، اور انڈیا آخری باٹم 5 میں آ جاتا ہے ان ایجوکیشنل کوالٹی کے حساب سے۔ کوالٹی کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا۔ انڈیا کے ایجوکیشن جو 2 ملین اسکولس میں جو ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہال کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ہم لوگ یا تو پھر لوور مڈل یا مڈل کلاس کے ہیں، یا کچھ لوگ اپر مڈل کے ہوں گے۔ تو یہ جو کیٹیگریز آف پاپولیشن ہے، وہ ہمارا جو نمائندگی ہے وہ سماج کے اندر بہت کم ہے، لیکن یہاں کے جو لائن میجورٹی ہے سماج کا، یہ ملک کے اندر، وہ انتہا غریب طبقہ ہے، جو اکثر اور بیشتر ہمارا زندگی میں ہم ملتے بھی بہت کم ہیں، کیونکہ وہ گاؤں میں ہم لوگ کبھی جاتے نہیں ہیں، ہم جانے کا موقع نہیں ہے، جانے کا ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو بھی چیز ہے وہ سب یہیں سے اطراف سے مل جاتا ہے، ہم کیوں وہاں جائیں، وہاں سے منڈی میں لے کے آتے ہیں۔ تو ہم وہ سماج کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ وہاں پر اسکول میں کیا ہوتا ہے، آپ یوٹیوب میں جائیے، آپ کو بہت سارے چیز دکھے گا انڈیا کے اندر جو اسکولس کے حالات، اگر ہم کو سفر کر کے دیکھنا مشکل ہے تو اس میں جو ہے ٹپیکل اسکولس ایسا ہوتا ہے کہ 2-3 رومس ہوگا، 3 روم ہے تو 3 ٹیچرز ہوں گے، اور اس میں 150 بچے ہوں گے۔ ٹیچر آئیں گے، حاضری لگائیں گے، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، پھر ٹیچر، کیونکہ وہاں کلرکس الگ سے نہیں ہیں، اور وہاں پر آفیسرس اور وہاں کے آفس کو چلانے والا کوئی اور نہیں ہے، تو ٹیچر ان کو بتاتے ہیں کہ کوئی آ کے سامنے آئیے، بچوں سے بولتے ہیں آپ سامنے آئیے اور کچھ گانا گائیے، یا تو پھر آپ ٹیکسٹ سے پڑھ کے سنائیے، وہ لوگ لکھیں گے۔ یہ ٹیچر جائیں گے اسکول کے آفس کے اندر، وہ اسکالرشپ بھرنے کے لیے بینک میں جاتے ہیں، وہ اسکالرشپ کا پیسہ جو ہے کہ جو فارمیلٹیز ہے وہ پورا کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، تب تک دوپہر کے پاس آ جاتا ہے، تو مڈ ڈے میل کا ان کے میل کا ارینجمنٹ کر دیتے ہیں، پھر میل کھانے کے بعد سب لوگ اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ مطلب ان ٹوٹل وہاں پر لرننگ ہوتا نہیں ہے، دیر از نو لرننگ ان دی اسکولس۔
وہاں پر کوئی ٹیچنگ نہیں ہوتا ہے، وہاں پر ہوتا ہے لاجسٹیکل جو چیزیں ہیں. جیسا کہ آپ بول سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا جگہ ہے جہاں پر ضرور بچے جا سکتے ہیں. اے پلیس ویئر دے کین بی بٹ ناٹ اے پلیس ویئر دے کین لرن سم تھنگ. اے پلیس which can be named as a day school. مطلب آپ کو بچوں کو جو ہے وہاں رکھنے کا ایک جگہ جہاں پر میل بھی مل جاتا ہے، ایسا بول سکتے ہیں. تو یہ جو کوالٹی اگر ہے تو اس کا سولوشن دو ہی ہے. ایک یہ ہے کہ 2 ملین سکولز میں سے کم از کم 5 لاکھ سکولز کو بند کیا جائے. بند کیا جائے یعنی مرجر کیا جائے. بند کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بند کر کے سب لوگوں کا جو ہے اپرچونیٹیز ختم کرے، بلکہ مرجر جو جیسا کہ جھارکھنڈ میں اور راجستھان میں بڑے پیمانے پہ ہوا. کوالٹی بڑھانے کے لیے 4 سکولز کا ریسورسز کو ہم ایک سکول بنا دیا، اور وہاں کے ٹیچر سب شیئرڈ ہے. اتنا ٹیچرز یہ سب مل کر کے ہوگا تو ٹیچر اسکول جو اسٹوڈنٹس کا جو ریشیو سب مل جاتا ہے. اس طریقے کا ایک انجینئرنگ کر کے مرجر ایک سولوشن ہے کوالٹی بڑھانے کا. چونکہ ہمارا ساتھ جو ہے ایجوکیشنسٹس جو ہے اکیڈمک فیلڈ کے لوگ اور سول سوسائٹی پولیٹیشین سب قسم کے لوگ ہمارے سامنے موجود ہے. اس کا سولوشن بہت امپورٹنٹ ہے. کرٹیسزم بہت آسان ہے، اچھا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. سولوشن کیا ہے؟ بہت سارے سولوشنس ہیں. نمبر 1 ضرور مرجر ہے کوالٹی بڑھانے کا گورنمنٹ اسکولس کا. نمبر 2 ہمارے جی ڈی پی کے اندر سے ایک بہت بڑا حصہ جو ہم اسپینڈ کرتے ہیں ملٹری ایکوپمنٹس خریدنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، یا جنگ کے مطلب ہم کس کو whom we are looking up to US یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ہمیں گلوبل پاور بننا ہے. گلوبل پاور بننے کے لیے ایک یونیورسل ایک جائجانٹک ہیجمونک کولونیل پاور بننے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ برٹن کو جیسا ہوا تھا ایک میسیو ملٹری فورس، اس سے بھی بڑا جو ہے ویپنس، ہتھیار، یہ سب ہم اسپینڈ کرنا ہے. ہمارے جی ڈی پی کا ایک بڑا حصہ ہم اس میں اسپینڈ کر دیا. پھر جو سماج کو بنانے والا جو حصہ ہے جو ایجوکیشن، اس کے لیے ہم 0.6% اسپینڈ کریں گے. یہ طریقہ بدلنا ہے. اگر یہ گورنمنٹ نہیں بدلتے ہیں، وہ بدلوانے کا جو کوشش ہے وہ ہمارا طرف سے ہونا ہے. مطلب اٹ از us responsible citizens who should raise voice on this particular sabotage. یہ sabotage ہے، یہ پورا جو ہے اپ سائڈ ڈاؤن ہے. سماج کے لیے جو ضرورت ہے اس کے لیے اسپینڈنگ نہیں ہے. جیسا کہ امریکہ نے اسپینڈ کر دیا، ابھی 20 years of war on terror ہے، انہوں نے اسپینڈ کر دیا ملٹری کے لیے. 47 کنٹریز میں ملٹری پریزنس لانے کے لیے انہوں نے اسپینڈ کیا $20 ٹریلین. $20 ٹریلین کتنا ہوتا ہے مجھے معلوم نہیں. اگر وہ 20 ٹریلین کو یہ پورا یہ جو ہمارے آزاد کیمپس کے اندر ہم پورا بنڈلز آف 2000 اگر ہم رکھے وہ کتنا ہوگا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جتنا بلڈنگ ہے اتنا ہی پورا یہ بھر جائے گا. اتنا بڑے $20 ٹریلین. یہ کیسے آیا، کہاں سے آیا، کہاں گیا؟ وہ کہیں گیا نہیں. آپ جب 1 کلو ایپل 100 روپے کے لیے خریدتے ہیں تو پیسہ کہاں جاتا ہے؟ ایپل بیچنے والا آدمی کو جاتا ہے. یہ جو جنگ کرتے ہیں اس کے لیے جو پیسہ جاتے ہیں وہ کہاں جاتا ہے؟ سرکار کے پیسہ، مطلب ہمارا پیسہ جو ٹیکس پیئرس منی، وہ جائے گا ویپنس بنانے والا کمپنیز کے پاس. اور وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ لوگ یہاں ایشیا میں نہیں ہے. ملٹری یہاں ایشیا میں ہے، ویپن بنانے والا کمپنی امریکہ میں ہی ہے. تو وہاں کے جو ٹیکس پیئرس منی لے کے وہ یہ جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے ان کو سرو کرنے کے لیے، ان کو دینے کے لیے یہ پیسہ استعمال، مطلب سرکولیشن ود ان دی سسٹم ہے. ہمارا پیسہ لے کے گورنمنٹ اسپینڈ کرتے ہیں، جو ملٹی نیشنل ویپن انڈسٹریز ہے اس کو سرو کرتے ہیں. وہ لوگ کنفرنٹیشنل فورن پالیسیز بناتے ہیں. انڈیا کے اندر بھی جو لوگوں کو آپس میں لڑوا کے آپس میں بغاوت اور جو ہے شتروتا بڑھا کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر سے ہی، مطلب فرام دا ویری باٹم یہ شروع ہو جاتا ہے کہ ان کو نفرت کے نگاہ سے دیکھو. اور
وہ جو لڑائی ہے، وہ جو کنفرنٹیشنل پالیسی ہے، اس سے یہ بنتا ہے کہ اچھا ہمیں پیسہ زیادہ چاہیے سیکیورٹی کے لیے، کیونکہ پورا کنفرنٹیشن ہے. کنفرنٹیشن پروڈیوس کرتے ہیں، پھر اس کا سولوشن پروڈیوس کرتے ہیں ویپنس بنانے کے لیے، ویپنس اور سیکیورٹی سسٹمز بنانے کے لیے. تو یہ جو اپ سائڈ ڈاؤن والا چیز ہے، اس کو سیدھا کھڑا کرنے کا جو ذمہ داری ہے وہ ہمارا پیپل کا ہے، ہم سماج کا ہے، ہمارا جو ہے سٹیزنز کا بنیادی ذمہ داری ہے. اس کے اوپر انگلی اٹھانے کا کام ہمارا ہے. یہ جو ایک چھوٹا لڑکا ہے ایشان، یہ لڑکا بچپن میں بہت اچھے آرٹسٹ ہے. مطلب وہ 6 سال 7 سال 8 سال جب وہ قلم اٹھانے شروع ہو گئے تو انہوں نے پیپر میں اچھا طریقے سے ڈرا کرنا شروع ہو گئے. جو بھی وہ پڑھتے تھے اس کا کیریکیچر بناتے ہیں، وہ سب چیز کا کامک بنائیں گے، اس کا سب چیز کا وہ کیریکیچر بنائیں گے. لیکن جب 6th ایج میں ان کے پیرنٹس نے اسکول میں بھیجا، دا انڈین ایجوکیشن سسٹم اور ایجوکیشن سسٹم ہیپن ٹو ہم، ان کو لگ گیا. پھر کیا ہوا؟ دس سسٹم میڈ شیور دیٹ ناٹ ایون اے سنگل minute portion of his creativity should exist. ان کے کریٹیوٹی کا جو بھی چیز اندر موجود تھا اس کو ختم کرنا، اس کا خاتمہ ہونا، یہ ہمارا ٹیچرز نے طے کر لیا. جو نارملی ہوتے ہیں ان کو اسکولس میں جو ہے ٹیکسٹ بک پڑھایا، نوٹ بک میں لکھنے کے لیے ہوم ورک دیا، اور جو ہے ان کو بہت سارے چیزیں سکھائے، لیکن ان کو کبھی بھی ان کے جو کور کمپیٹنسی تھا، آرٹ، کریٹیوٹی کا اردو کیا ہے؟ تخلیقیت. بیسیکلی وہ کریشن ہے، کریٹیوٹی بننے کا. تو یہ بنانے کا جو ان کا جو پیشن تھا، وہ پیشن کو پورا طریقے سے ختم کر دیا. پھر 10th اسٹینڈرڈ ہو گیا، ظاہر سی بات ہے ان کا کوئی کریٹیوٹی باقی نہیں رہا. 10th اسٹینڈرڈ کے بعد 12th اسٹینڈرڈ ہو گیا، تو اس وقت پوچھا گیا کہ 12th اسٹینڈرڈ میں آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ فرسٹ +1 میں مجھے میڈیسن پڑھنا ہے. 2 ہی آپشن ہے، +1 مطلب میڈیسن ہے یا انجینئرنگ ہے. تو انہوں نے چوز کر لیا میڈیسن. ٹھیک ہے، میڈیسن لے لیں گے. حالانکہ ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے میڈیسن سے. پھر وہ جو ہے سائنس پڑھنے کے لیے گئے، اس کے بعد وہ میڈیسن میں گئے. پھر پڑھتے وقت ایک ایوریج اسٹوڈنٹ بنا، جیسا کہ وہ اسکول پیریڈس میں پورا ایوریج اسٹوڈنٹ کوٹ اینڈ کوٹ، انسنٹ، ہائیلی پروڈکٹیو. یہ بچے کو ہم بولتے ہیں ایوریج اسٹوڈنٹ، لیکن ہمارا جو ناپنے کا جو اسکیل ہے وہ کچھ اور اسکیل تھا. ان کا اسکیل نہیں تھا، ان کے حساب سے اسکیل نہیں تھا. ہم نے ان کے بارے میں بولا کہ وہ ایوریج اسٹوڈنٹ ہے، وہ فیلئر ہے. فیلئر مطلب اس سے بڑا کرائم نہیں ہو سکتا، مطلب اس سے بڑا کرائم نہیں ہو سکتا، ظلم نہیں ہو سکتا. ایک لڑکا جو ہائیلی کریٹیو اور پروڈکٹیو تھا، ہم نے ان کا اکیگائی نہیں سمجھا. اکیگائی، یو نو واٹ از اکیگائی؟ ایک جاپانیز ورڈ ہے. جاپان کے لوگ انٹل ریسنٹلی جاپان کے جو تمام سامان ہیں وہ ہم لوگ پوچھ کے جو ہے لیتے تھے، میڈ ان جاپان. اچھا، دیکھنے کا ضرورت نہیں ہے، ہم وہ لے لیں گے، تھوڑا پیسہ زیادہ لگے گا لیکن ہم جاپان کا سامان لے لیں گے. اسی لیے ویسٹ ہمیشہ جاپان کو بہت ہائی دیکھتے ہیں. جاپان کے لوگوں میں ہی کچھ خاص بات ہے. وہ خاص بات کیا ہے؟ اس کے بارے میں بہت سارے سائیکو انالیسس اور بہت سارے اسٹڈیز اور ریسرچز موجود ہیں. سر جاپان کے لوگوں کے خاص، اس میں سے کوئی ہے جاپان میں جو گئے ہیں؟ اچھا، جاپان میں آپ اگر جاپان جانے کا ضرورت ہے، آپ جاپان کے سوسائٹی کو دکھانے والا بہت سارے ڈاکومنٹریز موجود ہیں یوٹیوب میں، وہ سماج کے خصوصیات سمجھنے کے لیے. اور وہاں کے کچھ لائیو، مطلب ایسا ناٹک کیے ہوئے چیز نہیں، جیسا کہ آپ نے جو ہے ڈرامہ کیا اور اس کو شوٹ کیا، وہ نہیں. ریئلسٹک جو جاپانیز سماج کو ریفلیکٹ کرنے والا چیزیں موجود ہے. یوٹیوب میں ملے گا آپ کو، نیٹ فلکس میں بھی ہے. میں بہت ٹائم بتایا اس کے پیچھے. اس میں ایک چھوٹے بچوں کو جو ہے پالن کرتے وقت ماں باپ کا ایک بڑا رسپانسبلٹی جاپان میں دکھتے ہیں. وہ یہ کہ چھوٹا بچہ جب 4 سال 3 سال ہوتے ہی یہ ماں باپ اپنے بچوں کو بہت غور سے دیکھتے ہیں اور یہ آبزرو کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا کرتے وقت اپنے سراؤنڈنگز کو بھول جاتے ہیں، کھانا کھانا بھول جاتے ہیں. ان کے سراؤنڈنگز میں دیگر فرینڈس ہے ان کا،
اس کو بھول جاتے ہیں، وہ اس میں لگا ہوا ہے، اور ان کے انٹرسٹ دیکھ کے ان کے ساتھ جو ان کے فرینڈس ہیں وہ بھی اس میں لگ جاتا ہے، اچھا ان کے ساتھ یہ کام کرو. لیکن اس کا لیڈر وہ کام کرنے میں ان کا جو سب لوگوں کا انسپریشن یہ لڑکا ہے، ہمارا بچہ ہے، وہ کام کرنے کے لیے وہ کون سا کام ہے، اس کو ہم اکیگائی کہتے ہیں. وہ کام جو کرتے وقت آپ کو وداؤٹ اینی اسٹریس وہ کر سکتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، وہ کرتے وقت آپ تمام چیز بھول جاتے ہیں آپ کے سراؤنڈنگس میں، اس میں آپ ڈوب گئے. وہ چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا، یہ ہے اکیگائی. یہ آپ نے بچپن میں اگر آئیڈینٹیفائی کر لیا تو پھر آپ سے بڑا خوش قسمت آدمی نہیں ہے، اور آپ کے بڑا خوش قسمت پیرنٹ نہیں ہے. آپ کے بچے کے بارے میں اگر آپ نے جو ہے آئیڈینٹیفائی کر لیا تو مثال کے طور پر وہ ایسا چیز کیا ہوگا، ایک ہی آنسر ہوگا، وہ موبائل میں گیم ہے نا. موبائل میں وہ ہمیشہ جو ہے یہ کھیلتے وقت ان کے کھانا پینا، ان کے فرینڈس وہ سب بھول جاتے ہیں. تو ان کا اکیگائی موبائل ایسا نہیں ہے. اس کا ایویلویٹ کرنے کا طریقہ، اس کا ایویلویٹ یہ کرنا ہے کہ وہ موبائل جب کھیلتے ہیں وہ کون سا گیم کھیلتے ہیں، کس طریقے کا گیم. مطلب گیم کو آپ الگ الگ قسم سے بانٹنا ہے. گیم میں مثال کے طور پر مائنڈ کرافٹ ہے، اور مائنڈ کرافٹ کا بہت سارے الگ الگ ویریئنٹس کے، مطلب ون آف دی موسٹ پاپولر گیمس ہے. آپ کے بچے کوئی مائنڈ کرافٹ کھیلتے ہیں؟ اچھا ذرا ہاتھ ذرا اوپر سے اٹھائیے. اچھا ٹھیک ہے. مائنڈ کرافٹ میں ایک ایسا گیم ہے جو میرے بچوں کو میں نے پیسہ دے کے 600 روپیز کچھ ہے تو وہ خرید کے دے دیا. مائنڈ کرافٹ میں کیا ہو جائے گا، آپ کا پورا ایڈکشن ہو جائے گا ضرور، لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ باندھنا پڑے گا، کچھ ٹائم کا باندھنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو ایک خاص، یہ سب ایجوکیشن ہمارا گھر کے اندر ایک خاص سافٹ ویئر ہے جو پیرنٹل سافٹ ویئرس ہے. جیسا کہ گوگل کا ہی ایک سافٹ ویئر ہے، اس کا نام ہے فیملی لنک. آپ ذرا نوٹ کر کے رکھیے، بھول جائے گا. فیملی لنک یہ ہے کہ آپ کے پیرنٹ کا جو موبائل ہے اور آپ کے بچوں کا جو موبائل ہے، دونوں میں یہ انسٹال کریں گے، اور اس میں لاگ ان کرے گا پیرنٹ کے طور پر، اس میں لاگ ان کرے گا اسٹوڈنٹ، مطلب بچے چلڈرن کے لاگ ان، اور آپ اس میں کچھ رول سیٹ کریں گے. یہ ڈیپ انسٹالیشن ہے، وہ نارمل انسٹالیشن نہیں ہے، تو ٹائم لگے گا وہ سافٹ ویئر انسٹال کرنے کے لیے. تو اس میں ٹائم بتائے گا کہ دیکھیے یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک آپ کا سونے کا ٹائم ہے. مثال کے طور پر رات کے 10 بجے سے صبح 6 بجے کا سونے کا ٹائم ہے، وہ اپنے پیرنٹ کا موبائل میں ڈال دیا. اور آپ نے یہ ڈالا کہ اس میں بہت سارے سافٹ ویئرس، مطلب یہ چلڈرن کا موبائل چلڈرن ہی استعمال کرنا ہے، وہ اور کوئی استعمال نہیں کرنا. چلڈرن کا موبائل ہے وہ. آپ ایک ڈیڈیکیٹڈ، آپ کو اگر معاشی مطلب فنینشلی اگر آپ پاسبل ہے تو سب سے اچھا طریقہ ہے کہ بچوں کے لیے ایک موبائل آپ وقف کر دیں ان کے لیے، وہ ہم استعمال نہیں کرنا ہے. لیکن اس کا پورا چیز آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے موبائل سے، مطلب کون سا ایپ سب سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے، کتنا ٹائم کتنا سیکنڈ اس میں استعمال ہو رہا ہے، اس میں جو ہے ایڈکشن کس میں آ رہا ہے. اس میں مثال کے طور پر آپ نے طے کر لیا اسکرین ٹائم میرا بچوں کے لیے 5 گھنٹہ ہے ایک دن، تو اسکرین ٹائم لگا دیا 5 گھنٹہ. اس میں 2 گھنٹہ آن لائن کلاسز اور 3 گھنٹہ آن لائن کلاسز، اور باقی 2 یا 3 گھنٹہ کھیلنے کے لیے آپ نے اس میں طے کر لیا. وہ ان کو بھی معلوم ہے، ہم کو معلوم ہے کہ یہ کھیلنے کا ٹائم ہے، 3 گھنٹہ مجھے ہر دن کھیلنے کے لیے مل رہا ہے. اس میں باقی ٹائم وہ پوچھے گا نہیں کبھی بھی کہ مجھے کھیلنے کے لیے موبائل چاہیے، کیونکہ وہ طے ہے، وہ رول ہے گھر کے اندر. تو رول جب بن جاتا ہے کنڈیشننگ، تو وہ کبھی بھی اس کو کوسچن نہیں کرے گا. بچے 2 دن 3 دن کوسچن کرے گا، 4تھا دن وہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ رول ہے، سب لوگوں کے لیے رول ہے، سب بچوں کے لیے رول ہے. تو یہ جو گیم سے آپ طے کر سکتے ہیں آپ کے بچے کا اکیگائی کیا ہے. اگر مائنڈ کرافٹ ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بہت کریٹیو ہے. مائنڈ کرافٹ یہ ہے کہ آپ ایک دنیا بنائیں گے، مطلب یو کین میک اے ورلڈ آف یور اون. آپ اس میں گھر بنائیں گے، شاپس بنائیں گے، اس میں جو ہے شاپنگ مال بنائیں گے، پارک بنائیں گے، اس میں جو ہے ہیلتھ کے لیے الگ جو ہے جمنیشیم، یوگا کے جگہ، یہ سب بنائیں گے آپ الگ الگ جگہ پر. اور آپ کو مطلب آپ مثال کے طور پر آپ کو دودھ پسند ہے تو آپ نے کچھ گائے کو خرید لیا، تو گائے کو آپ پالا. اس میں گائے کو ہمیشہ آپ کو دینا ہے پانی اور گھاس.
پانی اور گھاس آپ نہیں دیں گے. اگر آج آپ نے رکھ دیا فون, کل صبح آپ جب فون اٹھائے گا تو اس میں دکھے گا کہ یہ بہت رو رہے ہیں گائے, کیونکہ وہ کل سے لے کے آج تک آپ نے صبح, پچھلے دن نیکسٹ ڈے صبح تک آپ ان کو پانی نہیں پلایا. تو یہ بالکل جو ہے ایسا ہو گیا کہ بہت کمزور ہو گئے گائے. تو ان کو گھاس, مطلب بڑا رسپانسبلٹی ہے بچوں کا. یہ پورا سسٹم کو, مطلب ایک IAS آفیسر نا, سول سروس کے آدمی جو کرے گا یہ جگہ پر, وہ چیز یہ بچے کرے گا وتھ فل انٹرسٹ. کچھ لوگوں کا انمپلائمنٹ ہے, اچھا تو اس کو امپلائمنٹ دینا ہے. کچھ جو ہے وہاں پر کرمنلز بڑھ رہا ہے, تو کرمنلز کو کیسے روکے, اس میں زومبیز ہے, زومبیز کو کیسے روکے, اس کے الگ الگ طریقہ ہے. تو یہ سب کرنے کا جو وہ بیسیکلی ایجوکیشن آپ کے گھر میں ہوتا ہے. باقی جو اسکول میں ہوتا ہے وہ ایجوکیشن ہے یا نہیں مجھے معلوم نہیں. بیسیکلی آپ کا ایجوکیشن آپ کے گھر میں ہوتا ہے. سب سے بڑا ان کا ٹیچر ان کے ماں باپ ہے, اور اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو باقی کچھ بھی ہو وہ کوئی پرواہ نہیں ہے. سکھانا ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اس میں سب سے بڑی چیز ویلیوز ہے. وہ ویلیو یہ ہے کہ آپ بڑوں کو دیکھ کے آپ کو جو ہے رسپیکٹ ایلڈرس, آپ کے ساتھی جو ہے ان کو لو کرنا ہے. رسپیکٹ اینڈ لو, میوچل رسپیکٹ اینڈ میوچل لو. یہ ہمیں بتانا نہیں ہے. جب ماں باپ کے بیچ میں جب دیکھے گا مساوات, مطلب یہ جو آپس میں جو تال میل محبت, وہ خود سیکھ جائے گا. مطلب ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین وائس. ایکشن جو ہے وہ سب سے بڑا چیز ہے, ایکشن سے ہی سیکھ جائیں گے. تو دیکھ رہے اچھا کیسے بیہیو کرتے ہیں. سب سے بڑا ایجوکیشن ریاکشن کا ہے. ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو اے پرٹیکولر سچویشن. مثال کے طور پر میں جو ہے یہاں آپ سے کسی سے ملاقات ہوتے ہیں تو میں کیسے ملیں گے, اس کے بعد وہ کچھ ایسے چیز بولے کہ مجھے پسند نہیں ہے, تو میں کیسے اس کو ریسپونڈ کریں گے. اس کا سب سے ہائیلی ڈگنیفائڈ طریقہ کیا ہے. ایک آدمی جو الگ الگ نقطہ نظر رکھنے والا, الگ الگ وچار دھارا کے لوگ بیٹھے ہیں, پولیٹیکلی, ریلیجیس, سوشلی, الگ الگ چیزوں سے جو ہے اتفاق نہیں رکھتے, وہ لوگ آپس میں جو ہے ڈفرینسز آف اوپینین رکھتے ہیں. تو اس وقت ہم کیسے چیزوں کو آرٹیکولیٹ کریں گے, ہمارا بات چیت کا طریقہ کیا ہوگا. کنفرنٹیشنل پالیسی سکھاتے ہیں ہمیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں, لیکن صحیح ایجوکیشن میں آپ کیسے ایک ڈفرینسز آف اوپینین والا ٹاپک آپ سماج کے سامنے سب لوگوں کے اپلوز کے ساتھ, وہ جو تالی بجائے گا, وہ تالی بجانے کے بعد وہ سوچے گا یہ تو میرا سوچ کے خلاف ہے, لیکن میں نے تالی بجا دیا, کیونکہ وہ اس طریقے سے پیش کیا کہ وہ سب لوگوں کے لیے قابل قبول ہے. تو بیگیجز, وہ سینٹنس کے اور وہ خاص ٹاپک کے پیچھے جو بیگیجز ہے اس کو وائپ آؤٹ کرنے کا, اس کو انویزبلائز کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو یہ سب ایک پرسنالٹی بناتے ہیں. وہی پرسنالٹی ہے جو آپ کے فیوچر میں, آپ بولتے ہیں کہ فیوچر ایجوکیشن میں 800 ملین جابس ختم ہونے والا ہے. کیسے؟ مطلب پورا جو پاپولیشن کے اندر بتاتے ہیں کہ 50% آف دا پیپل ول بی انمپلائڈ, اینڈ اس میں سے سب سے بڑا میجورٹی جو ہے انمپلائیبل ہوگا. انمپلائڈ الگ ہے, انمپلائیبل الگ ہے. انمپلائیبل یہ ہے کہ ان کو جاب دے نہیں سکتا, وہ آؤٹ آف دی مارکیٹ ہے, جاب مارکیٹ ہے. اور وہ جاب مارکیٹ اتنا شرنکڈ اور اتنے چھوٹے ہوں گے کہ انسان کا جو دخل ہے وہ بہت کم ہوگا. مشین انسان سے زیادہ بہتر انداز میں تقریباً تمام کام وہ کر لے گا. کمپیوٹر یا روبوٹس, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ڈیپ لرننگ, مشین لرننگ سے, اور نئے جو الگوریدمس ہے جو ابھر کے آ رہا ہے اس میں وہ حاوی ہو جائے گا انسان کے جاب مارکیٹ میں. ڈرائیور نہیں ہوگا. دنیا میں سب سے بڑا جو جاب ایریا ہے وہ ڈرائیور ہے. ڈرائیور لیس کار ابھی آئے گا, ابھی مطلب یہ سال کے اینڈ میں آ جانا شروع ہو جائے گا. 3 دن میں پورا دنیا میں ڈرائیور لیس کار ہو جائے گا. لوری, کار, آپ کے ہیوی جو وہیکلس ہیں, بس, یہ سب میں وداؤٹ ڈرائیور گاڑی جائے گا. اور اس میں انڈیا کے اندر 2 لاکھ سے زیادہ لوگ تڑپا کے مر رہا ہے
روڈ ایکسیڈنٹس ہے ہمارے روڈز کے اوپر، انڈین روڈز میں. یہ جب آٹومائزڈ ہو جائے گا تو بتاتے ہیں کہ نیئرلی زیرو ہوگا روڈ ایکسیڈنٹس، کیونکہ یہ جو اوپر ایک چیز ریڈار ہوگا، وہ ریڈار کو پتہ چلے گا کہ یہ جو بچہ ہے وہ ایک بچہ ہے، وہ انسان، مطلب صرف ایک بلینکٹ یہ نہیں، وہ انسان نہیں بلکہ وہ بچہ ہے، اور ان کا ایج وہ سمجھ میں آئے گا. اچھا یہ جو ایج میں بہت پاسبلٹی ہے کہ وہ خود کے امیچور ایکشنس ان کے طرف سے آئے گا، تو اس لیے گاڑی تھوڑا سلو ہونا ہے، کاشیسلی جانا ہے. پھر وہ آئے گا فوراً وہ بریک کر لے گا، کوئی ہیومن ایرر نہیں. ہیومن ایرر سے ہوتا ہے آپ کے روڈ ایکسیڈنٹس، ہیومن ایرر نیل ہو جائے گا. تو یہ جب ہوگا تو پھر انسان کا کیا رول ہے؟ ریسپشن میں آ گیا، آپ ہاسپٹل کے اندر ریسپشن میں آ گیا، ڈاکٹر سب لوگ جو ہے ڈاکٹر ہونے کا یہ کرتے ہیں، ڈاکٹر کا کیا رول ہوگا اس کے اوپر ابھی بحث چل رہا ہے. ڈاکٹر کا کیا حال ہوگا، رول کیا ہوگا ڈاکٹرز؟ کیونکہ ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا تو وہ جو ریسپشنسٹ بیٹھے ہیں وہ انسان بیٹھے ہیں، ان کے گھر کے اندر کوئی لڑائی کر کے وہ آئے ہیں، وہ جو ہے ریسپشن میں جا کے جو آئے گا وہ آدمی کو کیسے بیہیو کرے گا، وہ الگ طریقے سے بیہیو کرے گا. کل ٹھیک تھا، آج خراب ہو گیا ان کا، کیونکہ گھر میں کچھ پرابلم ہو گیا تھا، پرسوں کچھ اور ہے. ان کا جو بیہیویئرل اسپیکٹرم ہے وہ بدلتے جائے گا، اس لیے ان کے جو آؤٹ پٹ ہے اس میں اٹھان چڑھان ہے. تو وہاں پر اگر ایک اچھا طریقے سے پروگرام کیا گیا ایک ریسپشنسٹ روبوٹ کو رکھ دیا جائے تو وہ سب سے اچھے انداز میں تمام چیز کو ایویلویٹ کرتے ہوئے وہاں سے وہ کسٹمر کو فارغ کرے گا. ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا، ہیومن ڈاکٹرز جب دیکھے گا تو اس میں بہت سارے ہیومن ایررز آئے گا، لمیٹیشن سے، انسان کا لمیٹیشن سے. لیکن جب روبوٹ یہ تمام ایکوپمنٹس کے ساتھ وہاں بیٹھے ہیں، ایک روم کے اندر پرویش کیا، وہ روم کے اندر انسان نہیں ہے، اور وہ جو ایکوپمنٹس جو 6 طرف 6 جو والز میں لگا ہوا ہے وہ جب ایویلویٹ کرے گا تو صحیح پریسیشن کے ساتھ وہ ایویلویٹ کرے گا اور ان کا جو علاج ہے وہ دے گا. تو پھر ڈاکٹر کا کیا رول ہوگا؟ آپریشن کے وقت جب کاٹنے کا معاملہ آتا ہے تو ڈاکٹر کو تھوڑا ہاتھ میں یہ ہے، کیا بولتے ہیں، شیکنگ ہے، تو اس لیے پریسیشن کے ساتھ کٹ نہیں پا رہے، تو کٹ اس طرف گیا تو آدمی کا پیرالائز ہو گیا. ایسے بہت سارے انسیڈنسز ہیں. یا تو پھر کم از کم رزلٹ، ایکسپیکٹڈ رزلٹ گین نہیں کیا، تو پھر ڈاکٹر کے بجائے، ہیومن ڈاکٹر کے بجائے اگر ایک روبوٹ ڈاکٹر وہ کرتے ہیں تو پریسیشن کے ساتھ ایک لیزر بیم سے وہ حل ہو جائے گا. آدمی جو ہے پورا تیاری کر کے ایک دم جو ہے ٹائم اور ایکسپنس بڑھانے کا ضرورت نہیں ہے. یہ ہونے والا ہے، آپ لائک کریں یا ڈس لائک کریں، یہ ہونے والا ہے. تو پھر انسان کا کیا اہمیت ہے؟ میرا خیال میں یہ بولنے کا سب سے اچھا کوالیفائڈ آدمی، جیسا آپ نے پہلا نام بتایا، سندر پچائی ہے. سندر پچائی جب پچھلے بار انڈیا آئے، ایک ٹیچر نے پوچھا ہمارے بچوں کو فیوچر کے لیے ایکوپ ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو آپ کے تمام ٹیکنالوجی ہے، یہ ٹیکنالوجی کا جو بریڈنگ گراؤنڈ ہے، اس کا جو اصل ہب ہے وہ گوگل ہے. گوگل کے CEO یہ بولتے ہیں کہ آپ بچوں کو سکھائیے کریٹیوٹی. نمبر 1 کریٹیوٹی، جیسا کہ میں نے ایشان کی بات کہی، کریٹیوٹی آپ سکھائیے. وہ جب ہوگا تو پھر وہ کبھی بھی بے روزگار نہیں ہوگا، کبھی بھی وہ سسٹم کے باہر نہیں نکلے گا. نمبر 1. نمبر 2 ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ بچوں جو ڈفرینٹ ہے، وہ ڈفرینٹ بچوں کو آپ پنش نہیں کیجئے یہ بول کے کہ اچھا آپ ڈفرینٹ ہے. مطلب 60 بچے ہیں کلاس روم کے اندر، اس میں 10 بچے ایسا ہوں گے، یہ 60 میں سے 50 لوگوں سے ہٹ کے ہیں، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ وہ ڈفرینٹ ہے، وہ ڈفرینٹ کیٹیگری ہے، ان کو مارجنلائز کر دو. یہ کرنا نہیں ہے. اس کو پینلائز نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ ڈفرینٹ ہے. اس کو آپ جو ہے ایکسٹرا طریقے سے ان کو دیکھنا ہے کہ آپ 50 بچوں سے یہ کیوں الگ ہے. آپ جب دیکھیں گے مثال کے طور پر اسپیس ایکس کے مالک ایلان مسک، مائکروسافٹ کا مالک بل گیٹس ہے نا، یا آپ جو بھی بڑے بڑے جو ہے ٹیک جائنٹس کے جو مالک ہے، اس کا جو فاؤنڈرز ہے،
وہ اکثر اور بیشتر لوگ ڈراپ آؤٹس ہیں اسکولس میں. ٹائم میں وہ لوگ اسکول وہ ان کو لگا کہ دیکھیے اسکول جو ہے بیکار ہے, وہ چلے جاتے ہیں. ایلان مسک تو گھر سے مطلب کلاس روم کے اندر بیٹھ کے وہ روبکس کیوب کھیلتے تھے. ٹیچر وہاں سے پڑھاتے ہو یہ کیا پڑھا رہے ہیں, یہ تو بچپن میں سیکھا ہے, یہ کیوں جو ہے یہاں بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں. یہ موڈ میں ہوگا یہ ایکسٹرا آرڈنری بچے. اگر یہ بچے ہیں اور وہی کلاس روم کے ٹیچر جب ایگزام دے گا, ان کے جو آنسرس ہوگا وہ ان کے حساب سے نہیں ہوگا, وہ اپنے حساب سے ہوگا. البرٹ آئنسٹین کا ایک سٹوری. البرٹ آئنسٹین نے 1940s میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں ٹیچر تھا. آکسفورڈ یونیورسٹی میں وہ فزکس پڑھاتے تھے, تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور جو ہے انرجی کے بارے میں, ٹائم کے بارے میں, یہ تمام چیز وہ پڑھاتے تھے. تو ایک سال میں فرسٹ سال میں انہوں نے ایک ایگزامینیشن کا کوسچن پیپر دیا. ٹھیک ایک سال بعد دوسرا ایگزامینیشن میں انہوں نے سیم کوسچن پیپر انہوں نے دیا, سیم کوسچن پیپر. تو بچوں نے پوچھا یہ کیا ہے سر, یہ تو وہاں سر نہیں بلاتے, سر انڈینس کا ہے. البرٹ واٹ از دس, یہ پچھلے سال بھی یہی کوسچن آپ نے دیا تھا وہاں پر, تو آپ وہی کوسچن دے رہے ہیں. یس ویل یس دیٹس رائٹ کوسچن بٹ دا آنسرس ہیز چینجڈ. کیا ہے, کوسچن ایک ہی ہے لیکن آنسر چینج ہو گیا ہے. اگر پچھلے سال کا آنسر آپ نے ابھی لکھ لیا تو پھر وہ آپ کو رانگ ملے گا, رانگ آنسر ہوگا وہ, کیونکہ نالج بڑھ رہا ہے, گریجول ایڈوانسمنٹ آف نالج ہے. کل کے جو صحیح تھا وہ آج کا غلط ہے. یسٹرڈے از رائٹ ٹوڈے از رانگ. یہ جو ریالٹی ہے اتنا ہی ریالٹی ہے. کچھ بچے دوسرے بچوں کے ریالٹی سے دور ہیں. ہمارے جو سماج کا, یہ بول کے میں ختم کروں گا, ہمارے سماج کے سب سے بڑا ایجوکیشن جو ٹول ہے وہ اسکول نہیں ہے بلکہ سوشل میڈیا ہے. بچوں کے لیے صرف نہیں بلکہ بڑوں کے لیے زیادہ, بچوں کے لیے پھر بھی کم ہے. سب سے بڑا ایجوکیٹنگ ٹول سوشل میڈیا ہے. اور یہ سوشل میڈیا میں جو الگوریدم بنایا گیا ہے وہ الگوریدم سچائی اور اچھائی کو بڑھاوا دینے کے لیے نہیں ہے. وہ کمپنیز ہے جو لابھ چاہتے ہیں, اور ان کا لابھ ہوگا جب آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم اسکرین میں بتائیں گے, تب ان کو لابھ ہوگا. جتنا ٹائم آپ وہ اسکرین میں رہے گا اتنا لابھ ہے, ان کو پروفٹ ہے. تو اس کے لیے وہ اسکرین ٹائم بڑھانے کے لیے جو الگوریدم ہے وہ لکھے گا. مثال کے طور پر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ دنیا فلیٹ ہے, راؤنڈ ارتھ تھیوری غلط ہے, میں فلیٹ ارتھ تھیوری کے آدمی ہوں. ایک آدمی نے ایسا سوچ لیا, کیا میں ایک فلیٹ ارتھ تھیوری. آپ جانتے ہیں دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جو فلیٹ ارتھ تھیوری آج کے دور میں ہے. آپ نے کسی سے ملا ہے کیا اس طریقے کا؟ میرا فرینڈ سرکل ملا ہے. اچھا, فلیٹ ارتھ تھیوری. آپ ان کے ساتھ بیٹھیے اور صرف آپ سنیے گا, کیونکہ آپ کو تو وشواس نہیں آپ تو ایٹ دا فرسٹ مومنٹ ہی اس کو نکار دیں گے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ تھوڑا پیشنٹلی آپ ان کو سنیے کیا بول رہے ہیں آپ. تو بولے گا وہ کہ دیکھیے آپ لوگ جو سوچتے ہیں دنیا گلوب ہے وہ غلط ہے. دنیا اصل میں فلیٹ ہے, ایک پلیٹ جیسا, جو کھانا کھاتے ہیں پلیٹ جیسا. اس کے نیچے کیا ہے کسی کو آج تک پتہ نہیں ہے. ہم سب لوگ اوپر ہیں, اور اس کے لیے وہ پورا میتھس, آپ کے جو ہے نیچرل سائنسز, آپ کے فزکس, یہ تمام چیز آپ کے سامنے رکھے گا کہ یہ پروو کرنے کے لیے دیکھیے دنیا فلیٹ ہے. آپ چونک جائے گا, اچھا یہ فلیٹ ارتھ تھیوری. آپ گوگل میں جا کے دیکھیے گا, بہت سارے ویڈیوز ہوگا, فلیٹ ارتھ ہے دنیا میں. اگر آپ نے وہ آدمی وہ وشواس کا قائل ہے, تو پھر آپ جب سوشل میڈیا میں فرینڈس بنائیں گے وہ کس کو بنائیں گے؟ سب سے زیادہ وہ لوگ جو فلیٹ ارتھ تھیوری میں وشواس کرتے ہیں. آپ کے فرینڈشپ سرکل میں زیادہ تر وہی لوگ ہوگا. اور اگر کوئی راؤنڈ ارتھ تھیوری کے لوگ, مطلب گلوب کا جو کانسیپٹ کے تھیوری کے ساتھ کوئی ہے, تو پھر وہ آدمی کے بارے میں وہ سوچتے ہیں کہ یہ جو ہے بکواس لوگ ہیں, ان کے سامنے سب کچھ ہے, اس کے باوجود بھی ان کو سمجھ نہیں ہو پاتے کیا لوگ ہیں, بیوقوف لوگ ہیں. تو اس لیے ان کا جو پوسٹ ہے, کوئی بھی پوسٹ اس میں لائک نہیں کرے گا وہ, کیونکہ ان کا ذہن میں وہ آدمی جو ہے کم انسان ہے, سب ہیومن ہے.
کیونکہ ان کو انٹلیکٹ میرا اتنا نہیں ہے، وہ آدمی بالکل غلط ہے، اس کے بارے میں وہ غلط ہے، تو پھر دنیا کے ہر چیز کے بارے میں وہ غلط ہی ہوگا، تو اس میں کبھی بھی لائک نہیں ڈالے گا۔ اگر وہ لائک نہیں ڈالے گا تو ان کا پوسٹ ان کا پیج میں نہیں آئے گا۔ اور وہ لوگ جو فلیٹ ارتھ تھیوری میں وشواس کرتے ہیں ان کا تو وہ لائک کرے گا ہمیشہ، کیونکہ وہ ہمارا سیم سوچ وچار دھارا کے آدمی ہے، اس میں لائک کرتے جائے گا۔ تو جب اس میں لائک کرے گا ان کا پوسٹ یہ ہمیشہ دیکھتے جائیں گے، تو وہ ایک روم ببل کے اندر ہوگا، ایسا روم میں ہوگا سوشل میڈیا میں جو اپنے خیال ہم خیال کے لوگوں کے بیچ میں ہمیشہ رہے گا۔ وہ جو پوسٹ کرے گا وہ ہمیشہ لائک ملتے جائے گا، اور ان کے فرینڈس جو اس طریقے کا لوگ ہیں وہ لوگ کرے گا، وہ کرتے رہے گا ہمیشہ۔ اے پیٹ آن یور بیک، آپ کو پیچھے جو ہے پیٹ ملتے جائے گا، آپ کو بھی پوسٹ کیجیے شاباش، شاباشی ملتے جائے گا آپ کو۔ یہ جب شاباشی ملتے جائے گا، آپ کے جو ایک لائک جب ملے گا آپ کے یہاں پر تقریباً رائٹ پیچھے میں ایک جگہ ہے آپ کے دماغ کے اندر جس میں سے ڈوپامین نکلتا ہے، اور شاداب صاحب اس کے بارے میں زیادہ بول پائیں گے۔ تو یہ ڈوپامین جب نکلے گا تو آپ کو لگے گا واہ اچھا لگ رہا ہے۔ وہی چیز جو آپ نشہ لیتے وقت، آپ نہیں، نشہ لینے والے لوگ جب نشہ لیتے وقت ان کو وہی اچھے فیلنگ ہوتے ہیں، تاکہ وہ ہمیشہ وہ بار بار کرنے کا جو ہے انسٹیگیشن ملتے جائے، اس کو ہم ایڈکشن بولتے ہیں۔ تو ڈوپامین پروڈیوس ہوتے ہیں اتنا ہی کوانٹٹی میں یا اس سے زیادہ کوانٹٹی میں جتنا آپ جو ہے 2 گرامز 3 گرامز کا ہیروئن لیتے ہیں، اس سے زیادہ ڈوپامین پروڈیوس ہوگا جب فیس بک میں آپ کو لائک ملتے جا رہا ہے۔ تو یہ جب ملے گا تو آپ کو لگے گا اچھا یہ جو پوسٹ ہے اس میں زیادہ لائک ملا ہے، تو اسی طریقے کا پوسٹ میں اور ڈالوں گا۔ تو نیکسٹ ڈے وہ سوچ کے جو ہے پورا ٹائم یہی سوچتے ہیں کہ کیا میں نیکسٹ ڈے پوسٹ کرنا ہے، تو پھر وہ پوسٹ کرے گا نیکسٹ ڈے سیم طریقے کا چیز، تو اس میں اور لائک ملے گا اور بھی اٹریکشن ملے گا۔ اور اس اسپیکٹرم میں سب سے زیادہ جو اٹریکشن ملنے والا جو چیز ہے وہ رائٹ ونگ پولیٹکس ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ رائٹ ونگ، یعنی ایکسکلوزیوسٹ پولیٹکس۔ میرے خلاف، میرے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں جو میں وشواس کرتے ہیں اس کے علاوہ وشواس کرنے والے لوگوں کو خاتمہ کر دو، اس کو وائپ آؤٹ کر دو، اس کو ایتنک کلینسنگ کر دو، اس کو مار ڈالو۔ یہ جو آئیڈیالوجی ہے رائٹ ونگ ایکسکلوزیوسٹ پولیٹکس، یہ ہے جو سب سے زیادہ ڈوپامین پروڈیوس کرنے والا انٹریز۔ مثال کے طور پر آپ نے آج ڈال دیا، دیکھیے جو ہے ان کو مسٹر ایکس کو، یا مسٹر ایکس نہیں بلکہ ایکس سماج کو ایکس کر دینا ہے، تو پھر بہت سارے لائکس آئے گا، بہت سارے یوزر انگیجمنٹ آئے گا، تو نیکسٹ ڈے اس کا تفصیل آئے گا، وہ تفصیل ڈال دے گا۔ جرمنی میں ایک آرگنائزیشن، اس کا نام پیگیڈا ہے، پیگیڈا PEGIDA۔ پیگیڈا نے صرف 6 مہینے میں، پھر اس کے بعد 1 سال میں، 6 مہینے کے اندر آرگنائزیشن کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہاں کے اینٹی مسلم پوسٹ وہ ڈالنے شروع ہو گیا، مسلمان کے خلاف۔ پیگیڈا آپ دیکھیے گا، پیگیڈا رہ کے دیکھیے گا، اس میں ٹرانسلیٹ بٹن دبائیے تو آپ کو ٹرانسلیشن ملے، جرمن پوسٹ ہوگا۔ تو یہ آرگنائزیشن 6 مہینے کے اندر 1 لاکھ لائکس مل گیا، اور 1 سال میں پیگیڈا ایک پولیٹیکل پارٹی بن گیا، اور وہاں کے رولنگ پارٹی کا حصہ ہے ابھی۔ کیسے؟ صرف اور صرف فیس بک سے۔ انڈیا کے اندر جو رولنگ پارٹی ہے، یہ رولنگ پارٹی کا 2014 سے لے کے 2018 تک کا سوشل میڈیا ایجوکیشن جو پروگرام ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے سواتی چترویدی، جو اسی کا نیٹ ورک کا اندر کام کرنے والا، جو فیک نیوز پروڈیوس کر کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے والا، انسٹیٹیوشنس میں کام کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ انٹرویو کر کے اس میں ڈالا ہے، مطلب اس کے پورا جو ان اینڈ آؤٹ اس میں لکھا ہے۔ انڈیا کے رولنگ پارٹی کے IT سیلز کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر سادھوی کھوسلا ایک لیڈی ہے جو بہت بڑے بزنس لیڈی تھے، اچانک یہ سیل کے اندر آ گیا، پھر کیا ان کو جو ہے چینج آ گیا بغاوت کا، پھر اس کے بعد وہ کیسے واپس آ گئے، یہ سب چھوڑ چھاڑ کے، وہ سب وہ کتاب میں لکھا، وہ ضرور پڑھیے گا، آئی ایم اے ٹرول کتاب کا نام ہے، آئی ایم اے ٹرول۔ تو یہ سوشل میڈیا دنیا بھر کو 2010 سے سوشل میڈیا ٹریکشن ملا ہے، مطلب انفلوئنشل ہوا ہے۔ 2010 سے لے کے آج تک 2021 ہو گیا، یعنی 11 سال ہوئے۔ یہ 11 سال کے اندر
دنیا کے جو پولیٹیکل اسپیکٹرم ہے وہ بالکل رائٹ کے طرف، رائٹ ونگ پولیٹکس بڑھ رہا ہے دنیا میں. آپ چاہے جو بھی میجر ڈیموکریسیز کو لے، رائٹ ونگ بڑھ رہا ہے. اس کا کارن پرائمرلی سوشل میڈیا. میں اس کی طرف زیادہ نہیں بولنا چاہوں گا، لیکن سوشل میڈیا کے بارے میں ہمیں یہ ضرور جاننا چاہیے کہ ہمارا گھر کے اندر ہم سب لوگ، گھر کے مطلب کوئی اور نہیں، آپ پہلے، پھر اس کے بعد آپ کے گھر کے اندر جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو سوشل میڈیا ببل کو توڑنے کا ایجوکیشن ہے وہ دینے کا ضرورت ہے. کیسے یہ ببل کو توڑیں گے؟ آپ کے ہم خیال کے لوگ کو صرف فرینڈز بنانے کا طریقہ آپ کو نکالنا ہے، کیونکہ آپ نہیں ہے جو الگوریدم کو بنایا ہے. الگوریدم جنہوں نے بنایا ہے وہ اپنے لحاظ سے بنایا ہے، لیکن آپ اپنے طور پر ری ایجوکیشن یا ری کنڈیشننگ، ان لرننگ کرنے کے لیے آپ کو فرینڈز بنانا ہے الگ الگ پولیٹیکل اسپیکٹرم کے لوگوں کو. نمبر 1، صرف جماعت اسلامی کے لوگوں کو بنانا نہیں ہے، صرف جو ہے کانگریس کے لوگ صرف رہے، ایسا نہیں. اس میں سب لوگ ہونا چاہیے. اس میں RSS ہونا ہے، BJP ہونا ہے، اس میں کمیونسٹ ہونا ہے، اس میں سماجوادی ہونا ہے، اس میں فارمرز کے لوگ ہونا ہے، یہاں کے تمام سماج کے جینڈر وائز گرلز ہونا ہے، بوائز ہونا ہے، اس میں تمام جو ہے کراس سیکشن آف دا سوسائٹی کو آپ اس نیت کے ساتھ، اچھے نیت کے ساتھ آپ جب فرینڈز بنائیں گے تو پھر آپ کو یہ ببل توڑ سکتے ہیں. اور ان کے اچھائی کو آپ جب لائک کریں گے، ان کے اندر کچھ خوشی ہوئی، ان کے اندر کچھ شادی ہوئے جو آپ کے پولیٹیکل اسپیکٹرم کے اندر نہیں ہے، آپ کے پولیٹیکل اوپوننٹ ہے، پھر بھی آپ نے جا کے اس کو کنگریچولیٹ کیا، دیکھیے آپ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، کنگریچولیشنس. آپ کے جو اچھائی ہے، اخلاقیات، وہ سوشل میڈیا میں جب ریفلیکٹ ہوگا تب جا کے یہ ببل ٹوٹیں گے. یہ بہت ضروری ہے. تو یہ سوشل میڈیا کے سلسلے میں. اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے بچے اور ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تمام لوگ جو کورسز پڑھا ہے، انجینئرنگ یا ہیومینٹیز یا جو ہے ہسٹری، کچھ بھی ہو، کامرس، الگ الگ قسم کے لوگ یہاں موجود ہوں گے. یا ایسے بھی لوگ ہوں گے جو فارمل ایجوکیشن نہیں ہے، اسکول تک گیا اس کے بعد نہیں گیا. ہمارے لیے ایک بڑا اپرچونٹی ہے. وہ اپرچونٹی یہ ہے MOOC، MOOC، میسیو آن لائن اوپن کورسز، MOOC. اور دوسرا اپرچونٹی ہے گگ، GIG، MOOC اور گگ. MOOC یعنی دنیا کے A کلاس اور B کلاس یونیورسٹیز جو ہے، اور C کلاس بھی، سب لوگ چھوٹے چھوٹے، جیسا کہ ابھی مظہر صاحب نے بتایا تھا کہ ہم چھوٹے چھوٹے کورسز شروع ہونے والا ہے، اس کو MOOC کہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو کوکونٹ ٹری چڑھتا ہے، کوکونٹ پام، ان کے لیے کورس ہے کوکونٹ پام چڑھنے کا، کیسے جو ہے اچھے کوکونٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، کب اس کو جو ہے دوا ڈالنا ہے، اس کا 2 مہینے کا کورس کیمبرج یونیورسٹی کا، یا جو ہے فیلاڈیلفیا کی یونیورسٹی میں، یا دنیا کے بڑے بڑے یونیورسٹی میں ایک چھوٹے کورس ہمارے لیے، وہ چھوٹے ان کے لیے نہیں ہے جو انٹرسٹڈ ہے، ان کے لیے بڑا کورس ہے. بہت سارے چھوٹے چھوٹے کورسز. آپ کو اگر مثال کے طور پر کھانا بنانا پسند ہے، مجھے کھانا بنانا بہت پسند ہے، میں نے دیکھا بہت جو ہے کھانا بنانے کا کورسز کچھ ہے کیا، مطلب اس کو پروفیشنلائز کرنے کے لیے کیسے ہم بہترین انداز میں، کیونکہ ہر چیز کا پکنے کا ٹیمپریچر الگ ہے، ہر چیز کا سواد الگ ہے. جب آپ کاٹنے کا طریقہ بدلے گا تو مطلب ہر چیز کاٹنے کا الگ الگ طریقہ ہے. آپ جیسا کیرٹ کو کاٹتے ہیں ویسا ٹماٹو کو نہیں کاٹنا ہے، ٹماٹو کا کاٹنے کا طریقہ الگ ہے. فوڈ ٹیکنالوجی، فوڈ انڈسٹری کے اندر بہت سارے ہنڈریڈس آف تھاؤزنڈس آف کورسز ہے جو فوڈ کے سلسلے میں ہیں. اگر آپ جو ہے ایک اکاؤنٹس کرتے ہیں، اکاؤنٹنسی فیلڈ کے ہیں، تو آپ کو نیا ٹیکنالوجی اکاؤنٹس کے مطلب آپ بیٹھ کے بہت سارے ٹائم بتاتے ہیں، جو صبح سے شام تک آپ جو اکاؤنٹس کرتے ہیں اس کا ضرورت نہیں پڑے گا. کچھ سافٹ ویئرس آپ اپنایا، جو آپٹیکل کیریکٹر ریکگنیشن سافٹ ویئرس، کچھ جو ہے ERP سسٹمز آپ نے اپنا لیا، تو وہ جو آپ
8 گھنٹہ لگتا ہے وہ 1 گھنٹے میں کام ہو جائے گا ختم. اگر آپ ایک کمپنی کے مالک ہیں تو آپ جو اسپینڈ کرتے ہیں اکاؤنٹنٹ کو مثال کے طور پر 1 مہینے میں 4 لاکھ روپے, آپ کو وہ کام صرف 50,000 پر منتھ میں ختم ہو جائے گا, وہ کام ہو جائے گا. تو اس کا کورس آپ کو سیکھنا ہے اگر آپ انٹرپرنر ہے یا آپ ایک اکاؤنٹنٹ ہے تو اس طریقے سے آپ جو بھی فیلڈ میں, آپ ٹیچنگ فیلڈ میں ہو تو ٹیچنگ فیلڈ میں بہت سارے ایسے ٹولز موجود ہیں جو آپ آن لائن میں بچوں کو سکھا سکتے ہیں اور آف لائن میں بھی بچوں کو سکھا سکتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی آج کے دور میں آپ کلاس میں آ کے بڑا دیکھیے, یہ لائن کو دکھاتے, ایک چھوٹا امیج دکھاتے, دیکھیے لائن, دیکھیے یہ ٹائیگر. ہونے والا جو اکیڈمک ایئرس میں جو ہوگا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ٹائیگر کو 2D جو ہے پکچر دکھائے. ٹائیگر کلاس روم کے اندر آ جائے گا, اس کے پورا جو ہے رورنگ کے ساتھ وہ کر کے وہ آ جائے گا کلاس روم کے اندر. بچے سب ڈر جائے گا, وہ لائن آ گیا کلاس روم کے اندر, ہولوگرام کے ذریعے سے یا AR سے, آگمنٹڈ ریالٹی سے, سب چیز ان کے سامنے آ جائے گا. بچوں سے آپ بولیں گے دیکھیے بچے, مثال کو انجینئرنگ کلاس ہے, ہمیں ایک عمارت بننا ہے, اس کا اسکوائر فٹ 2500 اسکوائر فٹ ہے, اس کے اندر 4 بیڈ رومس ہونا چاہیے, 4 باتھ رومس ہونا چاہیے, اور اس میں لیونگ روم, ایک کچن اور ایک جو ہے سٹ آؤٹ چاہیے. تو وہ کیسے بنائیں گے؟ بنا نہیں سکتا نا, وہ تو ایسا بنائیں گے نہیں. فیوچر میں ایسا بنائے گا کہ وہ گھر جو ریئل گھر ہے ویسا ہی وہ بنا کے دینا ہے. صبح سے شام تک بیٹھ کے وہ کریں گے وہ گھر بنانے کا کام. پلر میں کانکریٹ ڈالنا ہے تو کانکریٹ کے اندر, جیسا کہ میں مائن کرافٹ کے بارے میں بتایا, کانکریٹ کے اندر جو ہے کیا پروپورشن میں سینڈ اور سیمنٹ ہوگا, اسٹیل کتنا mm کا استعمال ہونا ہے, وہ اس کا جو لینتھ اینڈ بریڈتھ کتنا ہوگا پلر کا, بیم کتنے میں ہوگا. بیم اگر انہوں نے غلط کر دیا تو ٹوٹ جائے گا. وہ جو آپ نے بنا رہے وہ گھر, مطلب جو سافٹ ویئر جو گھر ہے, سافٹ گھر ہے, جو آپ کے مانیٹر میں ہے, جو آپ کے آگمنٹڈ ریالٹی میں جو آپ دکھتے ہیں, وہ ٹوٹ جائے گا بھوم ٹیچر کے سامنے. ٹیچر ایسا شیک کر کے دیکھے گا, یہ گر جائے گا, یہ کیا گھر بنایا آپ نے. تو یہ جو حالات جب ہوگا ہمارے سامنے, تو اس میں ہمیں ضروری یہ ہے کہ بچوں کو DIY, ڈو اٹ یور سیلف سکھائے. یہ صرف آپ تقریر کرنے کے موڈ میں منع سنیے, میرا آپ سے گزارش ہے کہ تقریر نہیں ہے یہ. تو آپ کے گھر میں جو بچے ہیں ان سے آپ کروائیے, اسائنمنٹس دیجیے, اور ان کو ڈو اٹ یور سیلف. ان کے جو حساب سے, کچھ بچے ہوں گے جو کھانا بنانا پسند ہے, ان کو کھانا بنوائیے آپ. ٹیسٹ تھوڑا کم ہوگا, جو ہے اس میں شکر زیادہ ہوگا یا نمک زیادہ ہوگا, کم ہوگا, کوئی پرابلم نہیں ہے. ان سے بولیں کہ بہت اچھا کھانا, اس میں یہ چیز جو سب سے اچھا چیز ہے اس کے اوپر آپ زیادہ ان کو موٹیویٹ کریں گے. دیکھیے یہ بہت زبردست ہے, اس میں جو غلط ہے اس کو نظر انداز کریں, جو بھی جو ہے غلط ہوا. اس طریقے سے بچوں کے اندر جو ان بلٹ جو ایبلٹیز ہے اس کو صرف سکھانا نہیں, ہم ایڈوائزر کے رول پر نہیں رہنا. آج سے مطلب یہ دور ایسا ہے کہ آپ ایڈوائزر کے رول میں رہیں گے بچوں کے سامنے, آپ جو ہے کوئی ویلیو نہیں بچوں کے ساتھ. آپ بچوں کے ساتھ ہو جائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑا مطلب زید رضی اللہ عنہ, بہت سارے لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. ان کے ٹیچنگ پیڈاگوجی کے بارے میں بہت سارے, مطلب وہ بولنے شروع ہو گیا تو پھر 1 گھنٹہ اس کے لیے چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیچنگ پیڈاگوجی کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایڈوائز, آپ یہ مت کرو, یہ غلط ہے, ایسا اس طریقے سے ٹون میں نہیں بات کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بولتے ہیں یہ تھوڑا غلط ہے, اس کو جو ہے ہمیں اس طریقے سے کر سکتے ہیں. پازیٹیولی اپروچ کرتے ہیں, کبھی بھی ڈانٹا نہیں. ایک ساتھ رہنے, مطلب بہت دن ایک ساتھ رہے چھوٹے چھوٹے بچے, لیکن ان کو کبھی بھی ڈانٹا نہیں. بولے میں کبھی بھی ڈانٹ سنا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچر ہے ہمارا, ساتھ رہتے ہیں. مطلب ڈانٹ کے ہمیں کسی کو سمجھا نہیں سکتا. آپ وہ جیسا بن جائیے. بچوں جیسا بن جانا مطلب بچے ہونا نہیں ہے, بلکہ آپ سنکرونائز ہو جائیں گے ان کے ساتھ. ان کے پرابلم ہمارا پرابلم ہے, ایمپیتھیٹک ہے. ایمپتھی اس کا جو ہے اس کے انر بلٹ ہے ایمپتھی, اور اس کے ساتھ ہو جائیں گے تو آپ کے جو بھی چیز ہے وہ سنے گا. تو یہ کچھ چیز ہے جو میں فلاسفی آف نالج اینڈ ایجوکیشن, پولیٹکس اور یہ جو تھیوریٹیکل ڈسکورس کو میں نے تھوڑا لیوسڈ انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے. اس کے پیچھے بہت سارے فلسفے موجود ہیں, اس کے پیچھے جو ہے والیومس آف کتابیں لکھے گئے ہیں, لیکن ہمارے لیے سمجھنے کے لیے جو سب سے آسان طریقے سے
میں نے سمجھانے کا کوشش کیا اس کے بارے میں، انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ.